اس چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری جانب سے اکثر ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اہم باتوں کو لے کر ملاقات کرتے ہیں، آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ اس باتوں کو سن کر عمل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنے والا ہوں وہ حقیقتاً ہے اور دل کو بھی تکلیف دینے والی، ظاہر کرنے والی بات ہے۔ جیسے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کر انسنی ہو جاتی ہے اور اس کا زندگی سے کوئی عمل کرو یا نہ کرو اس سے کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ باتیں حقیقت سے ہمیں آگاہ کرواتی ہے لیکن اس سے ہم نظریں چراتے آتے ہیں۔ بہرکیف باتیں بہت سی لمبی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ایک اہم بات آپ کے سامنے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے جو شہر حیدرآباد کا ایک بالخصوص یہ ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ افطار پارٹیاں بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہیں، سحر کے بھی انتظام کیے جا رہے ہیں اور ہوٹلوں کو چمکایا جا رہا ہے، بڑے بڑے قمقموں سے اسے روشن کیا جا رہا ہے تاکہ کسٹمرز آ کر ان کے سحر سے یا ان کے پاس جو بھی کھانے کے انتظام کیے جا رہے ہیں وہاں سے وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسی تکلیف دینے والی ویڈیوز اور ایسی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس حقیقت کا سامنا کیا ہوں وہ دیکھنے اور سننے کے بعد یہ بات آپ تک پہنچانا میرا فرض بن چکا تھا۔ گزشتہ روز میرا سامنا ایک افطار کے مقام سے ہوا، ایک مسجد کی جانب جب افطار کرنے کے رکا تو وہاں پر ایک ضعیف خاتون اور ضعیف شخص، یعنی دونوں بوڑھا بوڑھی یعنی ماں باپ ہیں کسی کے، وہ افطار کر رہے تھے، ان کے بالکل سامنے میں ہی بیٹھا تھا تو وہاں پر دیکھ رہا تھا جب سارے لوگ دعاؤں میں افطار کے وقت مصروف تھے اور کئی لوگ دسترخوان پر نظریں جمائے ہوئے تھے، لیکن میری نظریں ان ضعیف جوڑی پر پڑی تھی جو ماں باپ تھے کسی کے۔ جب ان کو خاص طور سے دیکھ رہا تھا تو ان کے آنسو آنکھ میں سے رواں تھے، اور زار و قطار اپنے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کافی کوشش کر رہے تھے۔ جب افطار ہوا، افطار مکمل ہونے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی اور جب ان سے سوال کیا کہ کافی لوگ رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، جو اب ہر کوئی اپنے اپنے اس میں مصروف تھا لیکن آپ کا کچھ منظر الگ تھا، تو اس وقت وہ ضعیف شخص کے جو الفاظ تھے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ الفاظ سننے کے بعد شاید ہو سکتا آپ کے بھی الفاظ یہ کام کر جائے۔ وہ ضعیف شخص کا کہنا تھا کہ بیٹے، اللہ نے مجھے زندگی میں بہت سے نعمتوں سے نوازا، اولاد سے نوازا، دولت سے نوازا، ہر چیز سے۔ آج میں اپنے جو کام جو ملازمت پر تھا ریٹائر ہو چکا ہوں اور اپنی ملازمت کی وجہ سے اولاد کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، لیکن جب ریٹائر ہوا تو اپنے اولاد سے کافی جڑنے کی کوشش کرا لیکن نہیں جڑ پایا۔ اور آج ایسا وقت ہے کہ رمضان میں تمام چیز میرے گھر میں میسر ہے، لیکن جب میں افطار کا دستر بچھاتا ہوں تو میرے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ کوئی بھی اولاد افطار کے دستر پر موجود نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی اکیلے گھر میں تنہا افطار کرتے اور اپنی زندگی پر اشک بار ہو جاتے، یعنی اولاد رکھتے پر بھی وہ لاوارثوں کی طرح گھر میں سحر و افطار کر رہے ہیں اور ان کی جوان اولاد لوگوں کے درمیان سحر و افطار کے مزے اڑائے پھر رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماں باپ گھر میں زندہ ہے اور نوجوان اولاد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے علاقے کے لیڈران کو خوش کرنے کے لیے ان کی افطار پارٹیوں میں 4 بجے سے 5 بجے سے انتظامات میں لگے ہیں اور لیڈر کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ان کے کئی ایسے والدین ہیں جو گھر میں اپنے بیٹوں کو دستر پر موجود دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ سحر و افطار کی رونقیں بٹورنا چاہتے ہیں۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے نامراد ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو رکھتے پر سحر و افطار کے دسترخوانوں سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی محبتوں سے، ان کے دیدار سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جس کے گھر ماں باپ نہیں ہے، جس کے پاس ماں باپ جیسی بڑی دنیا کی عظیم نعمت نہیں ہے، ان کے رمضان کے دستر افطار کا کیا حال ہوگا، ان کے سحر کے دسترخوانوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ خود یاد رکھیں، آپ خود یاد کر لیں، تھوڑا سا آپ اپنا جائزہ لیں۔ کئی گزشتہ رمضان میں کسی کے والدین اپنے اپنے بچوں کے ساتھ دستر افطار اور سحر پر موجود تھے، لیکن آج کئی ایسے گھر ہیں جن کے دسترخوانوں پر والدین موجود نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کے دستروں کا کیا حال ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے ان والدین کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی کہ ان کے گھر اولاد رہنے کے باوجود بھی ان کے دستروں پر اولاد نہیں رہتی، لیڈروں کے دستروں پر موجود ہوتی، دوست احباب کے ساتھ سحر و افطار کی پارٹیوں کے مزے اڑاتے ہیں۔ بس بہت سی باتیں تھی لیکن مختصر سے انداز میں یہی کہوں گا
جب تک والدین ہیں۔ رمضان تو قیامت تک آتا جاتا رہے گا، لیکن والدین جب ایک بار ہماری نظروں سے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو پھر پلٹ کر کبھی نہیں آتے۔ تو میں آپ سبھی سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر والدین کے ساتھ سحر و افطار کے بھرپور مزے اڑائیں۔ نہ جانے پھر یہ آنے والے رمضان بھی کہہ سکوں یا پھر آنے والا روزہ بھی کہہ سکوں کہ ان کے ساتھ آپ کو سحر و افطار نصیب ہو یا نہیں۔ یہ بڑے دل کی دکھ اور گہرائیوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کئی دسترخوان سونے پڑ گئے ہیں، نئے سے نعمتیں، جنت کے تمام وجاہت ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بڑی عظیم ہستیاں ہمارے آج دسترخوانوں پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں ان تمام نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو رلا رہے ہیں، ان سبھی سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں سحر و افطار کریں، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں۔ نہ جانے پھر یہ وقت آپ کو کوسا نہ دے کہ کیا کاش کہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ روزہ کھول لیتا تو آج یہ تنہائی دیکھنی نہ پڑتی۔ تو اس طریقے سے آپ ملامت کرنے سے بہتر ہے کہ آج موقع کا فائدہ اٹھائے، غنیمت جانے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رمضان کی تمام رونقیں، برکتیں، عظمتیں، تمام چیزوں کو آپ لوٹنے کی کوشش کریں۔ امید ہے اور یقین کرتا ہوں کہ اس بات کا کہ آپ کو میری بات کا برا نہیں لگا ہوگا۔ شاید اگر میری اس بات سے کوئی ایک بھی اولاد سدھر جائے اور کسی ایک والدین کے بھی آنکھ کے آنسو رک جائے اور ان کے چہروں پر خوشی بکھیر جائے تو یہ میرے لیے، یہ میرا میسج پہنچانا ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ اس بات کو عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو آپ اپنی صحتوں کا خاص خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ دیکھتے رہیے شمع نیوز۔ اللہ حافظ۔